ایک شبہ ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. کیا اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب ہم دوسرا جو پہلو اس کا ہے، لوگ بولتے ہیں بھائی ہم علم کہیں سے بھی لینا چاہیے، حتیٰ کہ شیطان سے بھی ہو تو. آیت الکرسی کون سکھایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، 3 دن تک کے زکوٰۃ کے مال پر متعین تھے اور شیطان تینوں دن آتا رہا، چوری کرتا رہا. انہوں نے چوری کے وقت پکڑا اس کو اور کہا چل لے جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا نہیں، میں غریب آدمی ہوں، بیوی بچے ہیں، بھوکے مر رہے تھے اس لیے آیا، میں پریشان. جھوٹ، چھوڑ دو، اس کے بعد نہیں آؤں گا. پھر دوسرے دن پھر آیا رات میں، پھر پکڑا. کہا نہیں، اب کی بار معاف کر دو، نہیں کروں گا پھر سے، مجبور ہوں، مجبوری میں کیا بھائی، تھوڑا رحم کرو. پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ تیرا رات والا آدمی کیا ہوا؟ کہا وہ پھر آئے گا. کہا کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آئے گا تو اس کا مطلب کنفرمڈ آئے گا. جب آیا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اب نہیں، 2 بار چھوڑا، اب نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا. کہ ایک بات بتاتا ہوں، کام کی چھوڑ دے مجھ کو، فائدے کی چیز بتاتا ہوں. کیا؟ کہ روزانہ رات میں جب تو بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھنا، اور جب تو آیت الکرسی پڑھ کے رات میں سوئے گا تو رات بھر اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک محافظ رہے گا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. چھوڑ دیا ہے، رحم کھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے لا بولا نہیں تھا اس لیے چھوڑ دیا. اب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے جو جملہ کہا وہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. آپ نے کہا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان. آپ نے کہا اس نے تجھ سے سچ کہا، نمبر 1. نمبر 2، وہو کذوب، لیکن ہے وہ بہت جھوٹا، 1 نمبر کا جھوٹا. وہو کذوب، کاذب نہیں کہا، کہا کذوب، فعول کے وزن پر، بہت جھوٹ بولنے والا. اور ذاک شیطان، وہ شیطان تھا. وہ کون تھا؟ شیطان. آپ غور کریں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اس سے، یہ بخاری کی روایت ہے وہ بھی، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں 70% لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حق بات اگر شیطان سے بھی ملے تو لینا چاہیے، تو یہ تو بیچارہ مسلمان ہے، بدعتی ہوا تو کیا ہوا، گمراہ ہوا تو کیا ہوا، اس کی حق بات لینا چاہیے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے شیطان سے حق بات لی. تو جب شیطان سے لے سکتے ہیں تو مسلمان سے کیوں نہیں لے سکتے، یا انسان سے کیوں نہیں لے سکتے؟ تو اب آرگیومنٹ تو ٹیکنیکلی صحیح دکھ رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا فلا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پہلی بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ رات میں اگر ایسا آیت الکرسی پڑھے گا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اسی رات سے انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرو، حق بات ہے. ایسا کیا نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو نمبر 1 کس پہ پیش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، ایسا ایسا ہوا. اور وہ بات صحیح کب قرار پائی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا. نبی کے صحیح بولنے کے بعد وہ صحیح بنی یا پہلے سے صحیح بن گئی؟ عمل کب ہوگا؟ جب نبی کی طرف سے اس کے لیے سینکشن ہو کہ یہ صحیح ہے. ایک تو وہ چیز اپنی ذات میں صحیح ہونا چاہیے تب اس پر عمل. تو نبی کی وجہ سے عمل ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے، شیطان کی وجہ سے نہیں ہے. جب تک کہ نبی سے کنفرم نہ ہو وہ بات صحیح نہیں بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. تو کوئی آدمی کچھ بات بولتا ہے
جب تک کہ اہل علم سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے ویریفیکیشن نہیں ہو صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ایک صحیح بات آپ کہیں گے نہیں بھائی نبی علماء سے ویریفائی کیا کریں گے، قل هو اللہ احد کوئی بولا تو کیا اس کو بھی جا کے ویریفائی کرنا صحیح ہے کیا غلط؟ صحیح بات ہے۔ کبھی کبھی بات اتنی زیادہ کھلی صاف صحیح ہوتی ہے کہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت، اللہ ایک ہے کوئی بولا اس کو بھی جا کے چیک کرنا صحیح ہے کہ نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مشرک، اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی بدعتی یہ کہتا ہو اللہ ایک ہے، تو کیا اس کو استاد بنانا بھی صحیح ہوتا ہے؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے تو بہت ایک اچھی کام کی بات بتلائی، ایک کام کیجئے روزانہ عشاء کے بعد میں آپ کے پاس آیا کروں گا، آپ اس کو قرآن و حدیث کا درس دیا کیجئے، یہ کیے کیا انہوں نے؟ آپ یہ کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہوتا ہے کسی کے حق بات اگر وہ حق ہو تو مان لینا، اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی عیسائی آ کے آپ سے کہے اللہ تو ایک ہے، آپ بولیں گے نہیں، کیوں؟ تم عیسائی ہو، تمہاری بات ہم نہیں مان سکتے اس لیے ہم اللہ کے نہیں مانیں گے، ایسا ہے اسلام میں؟ نہیں۔ کوئی بدعتی آ کے آپ سے کہے سنت میں نجات ہے، اب نہیں، کیوں؟ تو بدعتی ہے، بدعتی کی بات نہیں ماننا چاہیے، تو سنت میں نجات ہے، یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے سنت میں نجات ہے، لہٰذا اب اس کے درس میں بھی حاضر ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بولا سنت میں نجات ہے، یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ صدقہ کہا، یہ بات تو اس نے سچ کہا، لیکن باقی انفارمیشن میں وہ کیسا ہے؟ وہ کذوب، وہ جھوٹا ہے، بائی ڈیفالٹ وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس کی صحیح ہے۔ تو آپ نے اس کی ایک بات کو صحیح کہا، سچ کہا، لیکن اس کی باقی باتوں کے بارے میں کیا بتا دیا؟ اس کے بارے میں بتا وہ جھوٹا ہے اور وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر کوئی حق بات بول دے تو وہ حق کا استاد نہیں بن جاتا ہے۔ ہم یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے ایک بات ملی انہوں نے اس کو قبول کیا۔ بلا شبہ کوئی بدعتی اگر صحیح بات بولتا ہے، مثلا کوئی آدمی بدعتی ہے اور وہ ایسی حدیث بیان کرے جو ہم کو معلوم نہیں تھی، ہم اپنے عالم کے پاس گئے، کہا یہ حدیث فلاں عالم سے ہم نے سنی ہے، زندگی میں پہلی بار سنی، صحیح ہے کہ غلط؟ اب وہ عالم یہ کہے گا نہیں، چونکہ وہ بدعتی ہے اس لیے یہ حدیث غلط نہیں، وہ کیا کہے گا؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، اصولوں کے اعتبار سے حدیث صحیح، اگرچہ یہ بدعتی کے ذریعے سے آئی لیکن عالم کیا کر رہا ہے؟ اس کو صحیح بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے آدمی؟ چونکہ ایک ایسی حدیث اس نے بتایا جو زندگی میں مجھ کو معلوم نہیں تھی اور ہمارے عالم نے بھی آج تک نہیں بتایا تھا، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ آئندہ سے اس کے پاس جائیں گے اور اس سے حدیثیں سیکھیں گے، اس لیے کہ وہ ایسی حدیثیں بتاتا ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ 10 حدیثیں اور ایسی بتائے گا جو معلوم نہیں ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو کسی کی بات ویریفائی کر کے ایکسیپٹ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کو اپنا ٹیچر بنانا یہ الگ چیز ہے۔ ٹیچر بنانے کی دلیل اس میں نہیں ملتی ہے کہ اس آدمی سے کہا ہو ایک کام کر، روزانہ آتا جا، چوری کرتا جا اور مجھ کو ایک حدیث بھی بتاتا جا۔ ایسا کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ اہل بدعت سے علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ان کی بات اگر کوئی سامنے آ جائے اور وہ صحیح ہو اس کو ماننا پڑے گا۔ فرعون بھی اگر کوئی صحیح بات بولے تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ صحیح بات تو دیوار پہ لکھا ہے، کون لکھا معلوم نہیں بھائی، دیوار پہ لکھا ہوا ہے جھوٹ مت بولو، بولے یہ بات معلوم نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، کون لکھا چیک کرنا پڑے گا، ایسا کریں گے آپ؟ بات صحیح ہے، صحیح بات ماننا پڑے گا، لیکن آپ یہ کہیں جس نے یہ لکھا اب کل سے میں اس کے پاس درس میں جایا کروں گا اس کی، یہ الگ ہے۔ سمجھیں فرق کو، سمجھ میں آئی بات؟ تو اہل باطل کی حق بات قبول کی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو اپنا استاد نہیں بنایا جاتا ہے۔ استاد ہمیشہ صحیح لوگوں کو بنائیں گے، سمجھ میں آیا؟ ہمارا تعلیم دینے والا، دین سکھانے والا صحیح ہونا چاہیے، لیکن ادھر ادھر سے اگر انفارمیشن کبھی کبھی صحیح آ جائے کوئی تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ ہم اس کو ویریفائی کر لیں۔
یہ ویریفائی کرنے کے بعد ایکسیپٹ کیا جائے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل بدعات کی کسی صحیح بات کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں اس کی گمراہی بتانا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کوئی آدمی مثال کے طور پر اہل بدعات میں سے ہو، گمراہ ہو، اس آدمی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اس آدمی نے لوگوں کے کام آیا، اس آدمی نے کوئی اچھا کام کیا، آپ اتنی اس کی تعریف کر دیں کہ لوگوں کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو جائے اور پھر اس کے پروچن میں بھی بیٹھنا شروع کر دیں. سوشل سروس بعض لوگ کرتے ہیں اور ان کی اتنی تعریف کرنے لگتا ہے کہ آدمی کیا زبردست لوگ ہیں، یہ کام کیے، وہ کام کیے، خدمت خلق کیے، اور وہ اہل بدعات میں سے ہیں، گمراہ ہیں. اب ان کی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ان کی ہمدردی، دل نرم ہوتا ہے. اتنا بڑا آدمی ان کی تعریف کرا بھائی تو اچھے لوگ ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی دینی سرگرمیوں میں بھی آدمی شریک ہونا شروع کرتا ہے. لہٰذا جو آدمی اہل بدعات کی کسی بھلائی پہ بات کرے، ہم متعصب تو نہیں ہیں، تعصب والے تو نہیں ہیں کہ کسی بھلائی کو بھلائی نہ کریں. اچھائی اچھائی ہوتی ہے، لیکن اچھائی کو اچھائی کہنے کے ساتھ بتا دیں ٹھیک ہے یہ کام اس کا اچھا ہے لیکن وہ گمراہ ہے، یہ بولنا بھی ضروری. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقہ کا، اس نے سچ کہا لیکن وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے.